لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على الأشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا وقلوبنا والمولى القنان جد الحسن والحسين أبي القاسم المحمد صلوات اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتظر المهدي. أما بعد فقد قاله الكتاب الكريم وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اولاً ساری حمد و ستائش اس پروردگار عالم کے لیے کہ جو عالمین کا رب ہے، وہ پروردگار عالم جو رزق دیتا ہے لیکن لیتا نہیں، وہ پروردگار عالم جو دکھتا نہیں لیکن دیکھتا ہے، وہ پروردگار عالم جو تمام در نعمتیں دے کر اس نے اپنی توحید کو پہچانوا دیا. اب میں 14 نور کو بھی واضح کر دوں کہ پروردگار عالم نے کچھ نور جو خلق کیے ہیں وہ اپنے ہی نور سے خلق کیے ہیں. وہ اعلیٰ ہے، اس نے علی مرتضیٰ کو خلق کر دیا. وہ فاتح السماوات، اس نے بی بی فاطمہ کو خلق کر دیا. وہ محسن، اس نے امام حسن کو خلق کر دیا. وہ حسین، اس نے امام حسین کو خلق کر دیا. وہ عبادتوں کے لائق، اس نے زین العابدین کو خلق کر دیا. وہ سچے وعدے کرتا ہے، اس نے جعفر صادق کو خلق کر دیا. وہ غصہ اپنا روک لیتا ہے، موسیٰ کاظم کو خلق کر دیا. ایک آنسو پہ راضی ہو جانے والا علی رضا کو خلق کر دیا. اس نے تقویٰ بھیجا، امام تقی کو خلق کر دیا. وہ نقوہ اور پرہیزگار، امام نقی کو خلق کر دیا. وہ حسین ہے، اس نے امام گیارہویں امام حسن عسقری کو خلق کر دیا. وہ تنہا ہے لیکن لشکر میں بھاری، امام مہدی آخر الزماں کو خلق کر دیا. اللهم صل على محمد وآل محمد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں ارشاد فرمایا، المومن مرآت المومن، یعنی کیا بیان کر رہے ہیں؟ مومن مومن کا آئینہ ہے. بے شک انسان کو ایک آئینے کی طرح رہنا چاہیے. یعنی جس طرح ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، جو کمی اور خوبی، اچھائی، برائی آئینہ ہم سے بیان کرتا ہے، لہٰذا وہ 4 لوگوں میں بیان نہیں کرتا ہے، وہ ہم سے بیان کرتا ہے. اور رسول نے بھی یہ ارشاد فرمایا کہ انسان کو ایک آئینے کی طرح رہنا چاہیے کہ اگر کسی کے بھی تمہیں عیب معلوم ہو تو تم 4 جگہ اس کو بتاؤ نہیں. لہٰذا اگر تمہیں کچھ اس کی اچھائی برائی دکھ رہی ہے، تمہیں وہ بات ناگوار گزر رہی ہے، تم اس کو اکیلے میں جا کے سمجھاؤ، نہ کہ اس کی تمام در باتیں معاشرے میں پھیلاؤ. کیونکہ پروردگار عالم جو پوری کائنات کا مالک ہے، اس نے پوری کائنات خلق کی، وہ چاہے تو ہمارے اعمالوں کو سب کے سامنے لا سکتا ہے. نہج البلاغہ میں بھی قول ہے کہ جب تک تمہارے نصیب یاور ہیں تب تک تمہارے اعمال ڈھکے ہوئے ہیں. نہج البلاغہ میں بھی یہ قول ہے. دیکھیے اللہ کائنات کا مالک ہے، وہ ہمارے تمام درائبوں کو جانتا ہے، لیکن ہمارے ایپوں کو سب کے سامنے لاتا نہیں. اور ہم جو ایک عام بندے ہیں، کسی کی بھی ایک ایپ پتہ چل جائے وہ تمام در لوگوں میں باتیں کرنے لگتے ہیں. لیکن پروردگار عالم کیوں نہیں بتاتا؟ اس لیے نہیں بتاتا کیونکہ جس میں ایپ ہوتا ہے وہ دوسروں کے ایپوں کو چھالتا ہے، اور جس میں ایپ نہیں ہوتا وہ دوسروں کے ایپوں کو بیان نہیں کرتا. کیونکہ خدا میں کوئی ایپ نہیں ہے، اس لیے وہ کسی کے ایپوں کو بیان نہیں کرتا. صلوات پڑھے بر محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ مومن میں ارشاد فرمایا، قرآن مجید میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک انسان کامیاب ہو گیا. اب پوچھا گیا کون انسان؟ تو کہا مومن. تو پھر رسول سے سوال کیا گیا، اے رسول قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے کہ مومن کامیاب ہو گیا، تو کون سے مومن ایسے ہیں جو کامیاب ہو گئے؟ تو رسول نے ارشاد گرامی کیا کہ اے شخص، وہ شخص کامیاب ہے جو علی سے محبت کرتا ہے.
یعنی علی کامیاب اور علی کے چاہنے والے کامیاب. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں نے کامیاب لفظ استعمال کیا. کامیاب لفظ وہ ہے کہ جو تمام در چیزیں انسان کو حاصل ہو جائیں. آپ سب یہ بات کو جانتے ہیں کہ مولا کائنات کو کوئی ایسا لمحہ نہیں تھا, کوئی ایسا کام نہیں تھا جس میں وہ کامیاب نہیں تھے. ہر موڑ پہ وہ کامیاب تھے. جنگ بدر میں گئے تو کامیاب, جنگ صفین میں گئے تو کامیاب, ہر طرح گئے تو کامیابی ان کو عطا ہوئی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ سجدے میں علی کا ایک جملہ کہ آج میں کامیاب ہو گیا, تو یہ جملہ کیوں بیان کیا؟ کہا میں نے جملہ اس لیے بیان کیا کیونکہ جب میں منبر سلونی پہ جاتا تھا تو لوگ کیا کہتے تھے کہ یہ بندہ نہیں بلکہ یہ کیا ہے, خدا ہے. جب میں کوئی بھی بات کرتا تھا کہ جو میرے منہ سے الفاظ نکلتے تھے تو وہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ بندہ نہیں بلکہ خدا ہے. تمام در میری نعمتیں, تمام در میری اچھائیوں کو دیکھ کے لوگ یہ سوچتے تھے کہ یہ علی نہیں, یہ بندہ نہیں بلکہ خدا ہے. علی اگر چاہتے تو رکن میں بھی قاتل کو اپنے قتل کرنے کا حکم دے سکتے تھے. علی اگر چاہتے تو موقع دے سکتے تھے قاتل کو, رکن میں بھی, قیرت میں بھی اور قیام میں بھی. لیکن علی نے جو موقع دیا وہ سجدے میں کیوں دیا, اور سجدے میں یہ لفظ کیوں کہا؟ اس لیے کہا تاکہ اللہ کی توحید کو پہچانوا سکے. سجدے میں جا کر ضربت لگنا, علی کے چہرے پہ مسکراہٹ آنا اور ایک لفظ کہنا کہ آج میں کامیاب ہو گیا. اس کا مقصد یہ تھا کہ جب لوگ پوچھیں گے کہ علی نے سجدے میں تیغ کھائی ہے تو یہ تیغ کس کے لیے کھائی ہے اور یہ سجدہ کس کے لیے کیا ہے, تو بیان ہوگا کہ کوئی تھا جس کے لیے سجدہ کیا تھا. لہٰذا علی خدا نہیں تھے. علی نے ایک مرتبہ ہاتھ بلند کیا, یا پروردگارا تیری توحید کو میں نے پہچانوا دیا اور آج میں کامیاب ہو گیا. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. آپ جانتے ہیں 17 رمضان المبارک کو جب مولا کائنات منبر سلونی پر آئے تو لوگوں نے کس طرح کے ان سے سوال کیے, یعنی کہ علی کی جرت کو گرانے میں کوئی بھی کمی نہیں کی گئی. کوئی ایسی کمی نہیں تھی کہ علی کی جرت کو گرانے میں کمی کی گئی ہو. ہر شخص چلا آ رہا ہے کہ آگ کیسے بنتی ہے, کوئی چلا آ رہا ہے کہ میرے بال کتنے ہیں سر پہ. اس طرح کے مولا نے سوال کیے. مولا نے بلکہ اعلان کیا, سلونی جس کو بھی مجھ سے جو بھی علم حاصل کرنا ہو, جو پوچھنا ہو پوچھ لو, کہ اس سے پہلے میں تمہارے درمیان سے قبل ہو جاؤں. کیوں کہا؟ کیونکہ یہ آپ کے علم میں اضافہ دینے کے لیے کہا تھا. حالانکہ علم میں اضافہ دینے کے لیے کہا تھا, آپ کی کوئی ایسے سوال کے لیے نہیں کہا تھا. لیکن ممکن ہی نہیں کہ جو آپ سوال کرے اور علی کے پاس اس کا جواب نہ ہو. جس نے جو سوال کیا علی نے جواب دیا. ایک شخص آگے بڑھا اور کہا کہ تمام در علی نے جواب دے دیے, اب میں دیکھتا ہوں کہ علی کس طرح میرے سوالوں کا جواب دیتے ہیں. اس کا ساتھی کہتا ہے کہ دیکھو ذرا علی کے پاس جا رہے ہو تھوڑا سنبھل کے جانا, جو علی کے پاس گیا ہے واپس پلٹ کر ضرور آیا ہے. اگر تم علی کے پاس جا رہے ہو تو تھوڑا سنبھل کے جانا, علی کے پاس جانا یعنی واپس آنے کے برابر ہے. تو کہتا ہے اے شخص تم گھبراؤ نہیں, دیکھو میں علی کے پاس جاؤں گا اور علی کی جرت کو گراؤں گا. کس طرح کہا؟ مولا کائنات کی خدمت میں حاضر ہوا, کہا اے علی آج یہ بتا دے کہ میں آج اپنے گھر میں کیا کھاؤں گا. مولا کائنات مسکرائے. وہ جانتے تھے کہ یہ بات کو وہ ناگوار اس کو گزرے گی, وہ مانے گا نہیں. مولا کائنات نے کہا تم کیا کھاؤ گے؟ دودھ اور چاول. ماشاءاللہ یہ واقعہ سنا ہوا ہوگا. کہا دودھ اور چاول کھاؤں گا. بس یہ کہنا تھا. وہ شخص ایک مرتبہ کہتا ہے علی کیا آپ یہ جانتے کہ جو آپ کہہ دے وہ کیا جنت میں لکھ جائے گا؟ بے شک علی جو کہہ دے وہ جنت میں لکھ جائے گا, لیکن ان کا ماننا تھا کہ جو علی کہیں گے وہ جنت میں نہیں لکھے گا, لہٰذا وہ پتھر کی لکیر نہیں ہوگی. یہ کہنا تھا. جب علی نے کہا تم دودھ اور چاول کھاؤ گے, ایک مرتبہ یہ اپنے گھر کی اور جاتا ہے, اپنے گھر کی اور جاتا ہے اور بیٹھتا ہے, اپنی زوجہ سے کہتا ہے ذرا کچھ غذا مجھے دو. جب غذا آئی دودھ اور چاول, ایک مرتبہ گھبرا کے اٹھ گیا. کیا علی کی بات سچ ہو گئی؟ گھبرا کے اٹھا اور کہا کہ مجھے آج دودھ اور چاول نہیں کھانا, لہٰذا میرا کچھ اور کھانے کا من ہے, تم پڑوسی سے جا کے پوچھو.
पड़ोसी के यहाँ से भी दूध और चावल चले आ रहे हैं। कहा देखिए वहाँ भी दूध और चावल बने तो उनके बच्चों की फरमाइश से ये बना है। घबराए, का क्या एक ही पड़ोसी है तुम्हारे घर में, उसके बराबर वाले में पूछो। यहाँ तक उस शख्स ने कितने घरों में तलाश किया वो खाना, कोई भी घर में कोई अलग का खाना ना था बल्कि दूध और चावल थे, क्योंकि मौलाए कायनात जानते थे कि ये अली की ज़रूरत उगराएगा और परवरदिगार आलम जिसको बुलंद कर दे वो बुलंद ही रहता है और जिसको गिरा दे उसको गिरा ही देता है। बस ये देखना था। तो ये एक मरतबा भागता हुआ गया, काफ़ी अरसा गुजर गया, इसने खाया नहीं। जब मांगे दूध और चावल आता हो इसको। ये जिस वक़्त मैदान की ओर गया, एक काफ़िला जाता हुआ नज़र आया। काफ़िले से कहता है काफ़िले वाले, और काफ़िले वालों की एक मेन मिसाल ये थी कि अगर तुम उनसे कुछ मांग लो और वो तुम्हें, अगर तुम उनसे कुछ मांग लो और तुमको वो देंगे ज़रूर, और अगर तुमने नहीं लिया तो उसका अंजाम भी वो बेहतर नहीं करते थे। ज़्यादा खुदरत मसलहत खुदा देखिए कि जैसे ही उसने कहा कि मुझे बहुत भूख लग रही, कुछ खाने को अता कर दो, उसने कहा देखो दो काफ़िले यहाँ पे चल रहे हैं, एक बच्चों का काफ़िला है, एक मेरा काफ़िला है। बच्चों के काफ़िलों में दूध है और मेरे काफ़िले के साथ क्या चल रहा है, चावल। बस ये कहना था। वो पीछे की ओर भागने लगा कि अगर आज अली ने कहा है दूध और चावल और मेरे नसीब में दूध और चावल लिखा है तो मैं नहीं खाऊंगा, ये कहना था। चंद कदम पीछे की ओर जैसे ही पलटा तो जितने काफ़िले वाले सवार थे वो सब नीचे उतरे। सब ने चारों तरफ से घेरा और एक मर्तबा गलेबान पकड़ा और कहा कि इस काफ़िले की ये मेन मकसद है कि अगर तुम इस काफ़िले वालों से कुछ मांग लो तो वो अता ज़रूर करते हैं। कहा अगर इस काफ़िले वालों से तुम कुछ मांग लो तो वो अता ज़रूर करते हैं, ये कहना था। वो कहता है मैं दूध और चावल ना खाऊंगा। कुछ काफ़िले वालों ने उसके मुंह में ज़बरदस्ती दूध और चावल खिलाए, लिहाजा और उसको मारा भी। ये कहना था कि देखा उसके चेहरा इतना लाल हो गया, उसकी आंखें इतनी लाल हो गई जिस वक़्त वो पलटा उस मैदान से मौलाए कायनात से रूबरू हुआ। जब मौलाए कायनात से रूबरू हुआ तो मौलाए कायनात मुस्कुराए और कहा ए शख्स तूने आज क्या खाया? तो क्या कहता है कि अली आपकी बात मुकम्मल ना हुई, ए अली आपकी बात मुकम्मल ना हुई। मौलाए कायनात ने कहा वो तेरे चेहरे से नज़र आ रहा है। अगर तू आज अली की बात मान लेता तो तुझे मार ना खाना पड़ती, लिहाजा अपनी ज़ौजा के हाथ से दूध और चावल ही नसीब होते। दुरूद पढ़े वाले मोहम्मद आले मोहम्मद। चंद जुमले और आपकी खिदमत में, फिर आपकी खिदमत और ये मजलिस तमाम। आप देखें कि अगर हम अलिफ बे, बहुत छोटी सी मिसाल है ये, तवज्जो रखें कि अलिफ बे, जब हम बे बनाते हैं तो उसके नीचे एक नुक्ता ज़रूर रखते हैं। अगर हम कोई लफ्ज़ लिखे यानी बे लिखे और बे के नीचे नुक्ता ना लगाए तो कोई पहचान नहीं पाएगा कि वो बे है, से है, ते है, कोई नहीं पहचान पाएगा। या कोई नुक्ता रख दे और बे का जो पूरा वर्ड है वो बना दे, कोई पहचान नहीं पाएगा। कोई नहीं पहचान पाएगा खे का है, ते का है, दाल का है, से का है, नहीं पहचान पाएगा। वैसे ही अगर ज़िक्र अली में ज़िक्र सैयदा ना हो तो फ़ज़ाइल मुकम्मल नहीं होते। जिस तरह बे के नुक्ते के साथ नुक्ता ना हो तो बे मुकम्मल नहीं होता, वैसे ही सैयदा के ज़िक्र में अली का ज़िक्र होना ज़रूरी है और अली के ज़िक्र में सैयदा का ज़िक्र होना ज़रूरी है। दुरूद पढ़े वाले मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस चंद लम्हे और आपकी खिदमत के कि देखें बीबी सैयदतुन निसाइल आलमीन, जिनके घर में नुज़ूल क़ुदरत है, जिनके बाबा हबीब खुदा हैं, जिनके बेटे हसन और हुसैन हैं। आप देखें एक मर्तबा आप बीमार पड़े, ऐसा कोई मरहला नहीं, परवरदिगार आलम ने सबके सब इम्तिहान अता किए, सबके सब इम्तिहान लिए। जब बीबी सैयदा एक मर्तबा बीमार हुई, आप जानते हैं उन्होंने कभी भी अपने शौहर से कोई भी फरमाइश नहीं की थी, क्योंकि क्या उनके बाबा की वसीयत थी कि फातिमा कभी भी अपने शौहर से कोई ऐसी फरमाइश ना करना जिससे अली वो पूरा ना कर सके, ये कहना था। एक मर्तबा ये बहुत बीमार पड़ी, मौलाए कायनात इनकी खिदमत में हाजिर हुए और कहा ए बीबी आपने कभी भी हमसे कोई फरमाइश नहीं की है, ए बिन्ते रसूल कोई फरमाइश आज मुझसे कर दे, बस ये कहना था।
انہی نے کہا، جناب سیدہ کہتی ہیں کہ اے علی مجھے آپ سے کوئی فرمائش نہیں، بس یہ کہنا تھا۔ مولا کائنات نے کہا کبھی تو ایک فرمائش، تو بس کہا کہ مجھے ایک انار عطا کر دی۔ کہتے ہیں ایک نیکی 10 نیکی کے برابر ہے، ایک گناہ ہزاروں گناہ کے برابر ہے۔ اگر ایک نیکی تم نے کر لی تو تمہارے گناہ معاف، لیکن اگر تم نے ایک گناہ کر لیا، جتنی نیکیاں کی تھی سب پر کیا پانی پھر جاتا ہے۔ یہ کہنا تھا مولا کائنات ایک مرتبہ رستے سے آ رہے تھے، ایک انار اپنی زوجہ کے لیے لا رہے تھے۔ اس طرح کی نیکیاں ہونا چاہیے دل میں۔ اگر تم کسی کے لیے ایک نیکی کرو گے تو پروردگار عالم تمہیں اس کا دگنا اجر دے گا، دگنا دے گا، تگنا دے گا، 10 گناہ دے گا، یہاں تک جس طرح بی بی سیدہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ دیکھیں ایک انار جب اپنی زوجہ کی اور لے کے گئے تو ایک ضعیفہ، جو بیان کیا تاریخ میں بہت ملتا ہے کہ ایک ضعیفہ یا ایک ضعیف یا ایک بڑھیا ایسے ملتا ہے کہ وہ بیمار تھی، اور مولا کائنات نے آواز سنی۔ جیسے ہی آواز سنی اور ان کے پاس گئے، کہا آج تمہارا کیا حال ہے؟ کہا انار کی بات کہی تو مولا کائنات نے اس کو انار کو آدھا کیا۔ وہ جلدی اپنی بات کو مکمل کر رہی ہوں۔ انار کو آدھا کیا اور اس کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ کہا آدھا آپ رکھ لے اور آدھا میں لے کے جاؤں گا۔ بس یہ کہنا تھا۔ دروازے تک واپس آئے علی۔ جیسے ہی دروازے تک واپس آئے وہ شخص کہتا ہے اگر یہ بچا ہوا انار آپ ہمیں اور دے دیں تو لہٰذا میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا۔ یہ کہنا تھا، علی نے ان کی خدمت میں سب حاضر کر دیا، اور مایوسی ایک مرتبہ چہرے پر آئی کہ بنت رسول نے پہلی بار مجھ سے کوئی فرمائش کی اور میں پورا نہ کر سکا۔ یہ ان کے دل میں ایک مرتبہ وہ دروازے کے اندر نہ آ رہے تھے۔ جس طرح سے علی نے انار ادھر عطا کیے، ایک انار عطا کیا، جنت کے ملائکہ، جنت کے فرشتے علی کے در پر آئے اور دل کو لباب کیا اور 10 انار میں سے ایک انار لے کے 9 انار فاطمہ کی خدمت میں حاضر کر دیے۔ اور جیسے ہی مولا کائنات ایک مرتبہ غم زدہ کہ میں نے آج بنت رسول کی کوئی فرمائش پوری نہ کی، یہ کہنا تھا۔ ایک مرتبہ جب دروازہ کھولا اور مایوسی سے دیکھا تو بھی سیدہ کیا کہتی ہیں کہ ایک نیکی کا 10 گنا اجر ہوتا ہے۔ اے علی آپ نے ایک انار دیا، یہاں 10 انار چلے آ رہے ہیں۔ درود پڑھے بر محمد وآل محمد۔ بس میں نے اپنی تقریر سمیٹ لی اور آپ کی خدمت میں بھی بس چند جملے، اور آج جو فرش عزا بچھا ہے، آج جو ایام چل رہے ہیں، ایام علی چل رہے ہیں، ان کے سلسلے سے کچھ شہادت پیش کرنا ہے مولا کائنات کی آپ کی خدمت میں۔ آج آپ لوگ بی بی سیدہ کو پرسہ دیں گی، آج آپ لوگ اپنے وقت کے امام کو پرسہ دیں گی، آج آپ لوگ حبیب خدا کو پرسہ دیں گی۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ جو ایک اذان کربلا میں ہوئی تھی، قتل الحسین بے کربلا، اور ایک اذان جو کوفے میں ہوئی، ایک اذان جو کوفے میں ہوئی، قد قتل الامیر المومنین، جب یہ اذان ہوئی آپ دیکھیے جناب زینب کا کیا عالم ہوا ہوگا یہ دونوں اذانیں سن کے، ایک طرف بھیا کا ماتم اور دوسری طرف باپ کا ماتم، کس طرح ایک بیٹی نے یہ غم سہا ہوگا۔ آپ جانتے ہیں مولا کائنات کس طرح یتیموں کو چاہتے تھے، یعنی ان کو باپ کی کبھی کمی نہ محسوس ہونے دی تھی۔ مولا کائنات نے کبھی بھی باپ کی کمی نہ محسوس ہونے دی تھی، یہاں تک اپنے کاندھوں پر راشن تلک لے کر جاتے تھے، اپنے ہاتھوں سے ان بچوں کو دودھ پلانا تاکہ تمہیں کبھی یہ احساس نہ ہو کہ تم آج یتیم ہو، تمہارے سر پر بھی تمہارے باپ کا سایہ ہے۔ میں کہوں گی اے علی کربلا میں ذرا دیکھیے کس طرح سکینہ کو یتیمی کا احساس دلایا گیا تھا۔ میں کہوں گی اے علی ذرا ایک مرتبہ دیکھیے کس طرح آپ کی بیٹی کو بے پردہ گھمایا گیا تھا۔ آپ دیکھیں جب ایک مرتبہ جب مسجد کوفہ میں علی آئے اور ٹھوکر لگا کر کہا کہ اٹھ جا، جو تجھے کام کرنا ہے کر، اور میں جو مجھے کرنا ہے میں وہ کرنے جا رہا ہوں۔
بس یہ کہنا تھا علی کی ضربت اس طرح سے لگائی، آپ دیکھیں تلوار میں اتنا زیادہ زہر تھا کہ اگر وہ زہر کوفے والوں کو دے دیا جاتا تو کوفے والوں میں سے کوئی بھی شخص باقی نہ رہتا، اتنا زیادہ زہر اس تلوار میں تھا۔ عزیزان گرامی آپ دیکھیں جس طرح سے ہی مولا کائنات نے سجدہ کیا، وہ سجدہ جیسا ہی کیا ملعون نے وہ تلوار امام کے سر پہ لگا دی۔ عزیزان گرامی جیسے ہی ضربت امام کے سر پہ لگی، ایک مرتبہ جناب زینب کا دل بے چین ہو رہا تھا۔ جب مولا کائنات گھر سے باہر آ رہے تھے، صحن میں جب ٹہل رہے تھے، زینب بہت تڑپ رہی تھی، اے بابا آج کیا مقصد ہے، آج کیا مقصد ہے جو آپ پورے صحن میں ٹہل رہے ہیں لیکن مجھے بتا نہیں رہے؟ علی کیسے بتائیں کہ زینب تیری یتیمی کا وقت آ گیا؟ علی کس طرح بتائیں حسن تم یتیم ہونے والے ہو؟ علی کس طرح بتائیں حسین آج تمہارا بابا تمہارے گھر سے جانے والا ہے؟ جیسے ہی تلوار سر پہ لگی، ایک مرتبہ علی نے کہا دیکھو نماز کو نہ قضا کرنا، تم نماز نہ چھوڑنا ہے حسن، نماز کو مکمل کرو۔ امام حسن نے رو کے نماز مکمل کی۔ عزیزان گرامی ایک ایسا کمل آیا جس میں مولا کائنات کو لیا، مولا کائنات کو جب گھر لے جایا گیا، مولا کائنات ایک مرتبہ کس کا سوچ کے رو رہے تھے، کس کو سوچ کے رو رہے تھے؟ زیادہ تر انہی نے جناب زینب کو سوچا، اور کیا کہا کہ اگر زینب نے یہ عالم میں مجھے دیکھ لیا تو کیا زینب پر بیتے گی؟ اور زینب پوری رات بھر نہ سوئی، زینب پوری رات بھر نہ سوئی، بے چینی کے ساتھ اپنے بابا کے ساتھ جاگ رہی تھی۔ عزیزان گرامی جیسے ہی جناب زینب کے ساتھ جناب زینب کے گھر میں جناب مولا کائنات جب داخل ہونے والے تھے تو اپنے اصحابی سے کہتے ہیں دیکھو اب تم میرے ساتھ نہ چلنا، لہٰذا مجھے اکیلے ہی جانے دو۔ یہ کہنا تھا اے حسن ذرا مجھے اکیلے ہی لے چلنا، مجھے گوارا نہیں کہ میری بیٹی بہن اور میری بیٹیوں کی آوازیں نامحرم سنیں۔ عزیزان گرامی یہ کہنا تھا، میں کہوں گی اے مولا کائنات ذرا کربلا میں آئیے اور اپنی بہن کی، اپنی بیٹی کی، اپنی پوتی کی صدائیں سنیے، کس طرح نامحرم سن رہے تھے، باپردہ بہنیں کھڑی تھی، تمام بھائیوں کے سر نوک نیزہ پہ بلند تھے، کس طرح آپ نے وہ برداشت کیا ہوگا جب آپ کی غیرت یہ برداشت نہ کر رہی تھی کہ زینب کی آواز کوئی نامحرم سنے۔ آج زینب دربار شام میں سرور نہ کھڑی ہیں، کس طرح آپ نے دیکھا ہوگا۔ یہ کہنا تھا جیسے ہی مولا کائنات جس طرح گھر میں گئے، 3 دن لگاتار وہ زخم میں آلودہ رہے۔ وہ زخم اتنا گہرا تھا عزیزان گرامی، اتنا گہرا تھا کہ اگر رات پہ یہ غم پڑ جائے تو وہ دن میں بدل جائے، اور دن میں پڑ جائے تو وہ رات میں تبدیل ہو جائے، لہٰذا وہ زخم اتنا گہرا تھا۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوتے ہیں جناب زینب نے اپنے بابا کا خون سے آلودہ چہرہ دیکھا، ایک مرتبہ آواز لگائی اے بابا یہ کیا حال آپ کا، کس نے کر دیا؟ بس یہ کہنا تھا، جناب زینب نے رو کر ایک مرتبہ آواز لگائی اے بھیا حسن یہ بابا کا حال کس نے کر دیا، یہ بابا کا حال کس نے کر دیا، ذرا میرے بابا کو مجھ سے ملنے دو۔ بس یہ کہنا تھا عزیزان گرامی۔ مولا کائنات نے جناب حسن سے کہا جا کے شربت پلا دو۔ عزیزان گرامی یہ کس طرح سے دل تھا کہ اپنے ہی قاتل کو شربت پلانے کا حکم دیا جا رہا ہے، شربت پلانے کا حکم دیا۔ امام حسن شربت پلانے گئے، لعنت و ملعون پہ کہ جس نے اس کائنات کے مالک کے سر پہ ضربت لگا دی۔ عزیزان گرامی جیسے ہی یتیم بچوں کو پتا چلا کہ علی کو دودھ کی کچھ زیادہ ہی ضرورت ہے، کہ علی کچھ وقت تک ہمارے ساتھ درمیان میں رہ سکتے ہیں، جو بچے آج علی کو بابا کہتے تھے، جو بچوں کو علی دودھ پلایا کرتے تھے، وہ بچے اپنے حصے کا دودھ لے کر علی کے دروازے پر آئے اور کہا اے بابا ذرا دروازہ کھولیے، یہ بچے آئے ہیں، کہ یہ بچے پھر دوبارہ یتیم ہوں گے۔ بس یہ کہنا تھا کہ اب مجھے دوبارہ یتیم نہ ہونا ہے۔ جیسے ہی مولا کائنات کی روح جنت کو پرواز ہوئی، ایک بچے کے ہاتھ سے کودا، ترنت گرا اور اس نے کہا اے بچوں آج ہم پھر دوبارہ یتیم ہو گئے۔ میں کہوں گی اے مولا کائنات ذرا دیکھیں آپ کے پاس کچھ
بچے آئے تھے جن کے کوزوں میں دودھ تھا، کچھ عورتیں آئی تھی جن کے سر پہ چادریں تھی، کچھ بھائی آئے تھے جو صحیح و سلامت تھے۔ آپ کربلا میں دیکھیے کہ کتنے بچے پیاس کی عالم میں مر گئے تھے، کتنے بچوں کے کوزے سوکھے ہی پڑے تھے اور آپ کی بہنیں سر برہنہ کھڑی تھیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، وَيَسْأَلُ الَّذِينَ يَقْتُلُونَ تَسْلِيمًا۔